اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج رمضان کی 21ویں شب ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو رک کر اپنے آپ سے سوال کرنا پڑتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنے روزے رکھے، سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنے گناہ چھوڑے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ نمازیں کتنی پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی۔ سوال یہ ہے کہ کتنی بار دل اللہ کے سامنے جھکا۔ 21ویں رات اعلان کرتی ہے کہ اب فیصلے کا وقت قریب ہے۔ یہ رات ہمیں غفلت کی نیند سے جگاتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر پورا مہینہ یوں ہی گزر گیا تو کم از کم اب سمجھ جاؤ، اب سمجھ جاؤ۔ میرے عزیزوں، یہ وہ مبارک عشرہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو ایک نئی شدت عطا فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان طاق راتوں میں بھرپور عبادتوں میں گزارتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کار خیر میں شریک فرماتے تھے، اور گھر کے جتنے چراغ ہوتے نا سب روشن کر دیتے تھے، تاکہ کوئی دل اس سعادت سے محروم نہ رہ جائے۔ عبادتوں میں ایسی جدوجہد فرماتے تھے کہ گویا رب کی رحمت کو تھام لینا چاہتے۔ سوچئے، جب اللہ کے محبوب ہستی جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے، وہ بھی ان راتوں میں اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے، تو سوچیں ہم جیسے محتاجوں کو کتنی سنجیدگی، کتنا عزم اور کتنی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راتیں بالکل معمولی نہ تھیں، تو پھر ہمارے لیے یہ راتیں کیسے معمولی ہو سکتی ہیں؟ 21ویں شب محض ایک تاریخ نہیں ہے، یہ احتساب کا آئینہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو اپنے اندر اترنا پڑتا ہے، اپنے دل کے دروازے بند کر کے اپنی روح کے کمرے میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ ذرا دیکھیے وہاں کیا جمع ہے۔ کہیں حسد کی گرد تو نہیں جمع ہوئی، کہیں کینے کی آگ تو نہیں سلگ رہی، کہیں غرور نے جگہ تو نہیں بنا لی، یا پھر واقعی ندامت کی نمی موجود ہے۔ اگر دل ہمارا ابھی تک سخت ہے تو آج اسے پگھلانے کا وقت ہے۔ اگر دعا صرف زبان تک محدود رہی ہے تو آج اسے دل کی گہرائی سے نکالنے کا وقت ہے۔ ممکن ہے کہ یہی وہ ساعت ہو جب آسمانوں سے نور اتر رہا، ممکن ہے یہ وہ گھڑی ہو جب فرشتے تقدیر رقم کر رہے ہوں۔ سوچئے، آج ہماری قسمت لکھی جا رہی ہو تو ہم اپنا نام
کس فہرست میں دیکھنا چاہیں؟ محروم رہ جانے والوں میں یا بخش دینے والوں میں؟ یہ رات ہمیں ایک سنہری موقع دیتی ہے کہ گزشتہ لغزشوں پر پردہ ڈالنے کا اور ہمارے آنے والے کل کو روشن کرنے کے لیے یہ تمام سعادتیں جو رمضان کی ہیں، جو بڑی شب ہے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، جو رمضان المبارک کے آخری تمام ساعتوں سے افضل ہے. انہیں تمام شب میں ایک شب ایسی بھی ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول بھی. آئیے آج سجدے میں اللہ سے گڑ گڑا کر کسی تکلف کے بغیر عرض کریں، یا اللہ میں لوٹ آیا ہوں. کیا بولنا ہے؟ یا اللہ میں لوٹ آیا ہوں، میں نے کوتاہیاں بھی کی ہیں، میں راستے سے بھی ہٹا ہوں، جس کی وجہ سے میں اپنی روح کو بھی کمزور کر چکا ہوں، لیکن اب تیرے در کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میرا کیا ہوگا؟ یا اللہ میں در بدر ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا. میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ میں شرمندہ ہوں اور سچے دل سے تجھ سے معافی کا طالب ہوں. یا اللہ مجھے معاف فرما دے. اور یقین رکھیں جو بندہ سچی ندامت کے ساتھ پلٹ آتا ہے نا، اللہ اسے دھتکارتا نہیں ہے بلکہ اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے. دعا ہے اللہ ہماری اس تاخرات کو ہمارے لیے بیداری کا ذریعہ بنا دے، ہماری آنکھوں کو آنسوؤں سے نم کر دے، ہمارے دلوں کو نرمی دے، اور ہماری فہرست کا شمار ان ناموں میں فرما دے جنہیں تو معاف کر چکا ہے. آمین یا رب العالمین.